الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قرآن کریم کی سورہ حجرات کی ایک آیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی ہے. سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور پھر ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آج کے جس موضوع کا انتخاب کیا گیا ہے بہت ہی اہم موضوع ہے. اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انبیاء علیہ السلام کو بھیجا اور کم و بیش سوالات انبیاء کرام اس دنیا میں تشریف لائے. سب سے پہلے آنے والے انبیاء میں حضرت آدم علیہ السلام ہیں اور سب سے آخر میں آنے والے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. قرآن کریم کی آیت ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. اللہ تعالیٰ نے آپ کو سب سے بڑی چیز جو عطا فرمائی ہے وہ آخری نبی ہونے کے اعتبار سے فرمائی ہے. یعنی کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے مہر لگنے کے بعد کہ آپ نبی ہیں اس دنیا کو یہ باور کرا دیا ہے اور بتلا دیا ہے کہ اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی دنیا میں نہیں آ سکتا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اور اس کے بعد بھی اور فی الحال بھی ایسے لوگوں نے سر اٹھائے ہیں اور لوگوں میں گردش کی ہے جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسیلمہ کذاب ہے، اس نے بھی اس وقت میں موسیٰ یہ نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بھی بیڑا غرق کرایا ہے، اس کو قتل کرایا ہے. اسی طریقے پر چلتے چلتے قادیانی مرزا غلام احمد قادیانی نے
نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ یہاں ایک بات ہے، اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی نبی دنیا میں بھیجے ہیں، کسی کے اندر بھی جسمانی اعتبار سے اور روحانی اعتبار سے، ظاہراً اور باطناً، ہر اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو صحیح اور سالم رکھا ہے۔ کسی طرح کی کوئی بیماری جو ہلاک کرنے والی ہو یا کوئی عیب ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کے اندر نہیں رکھا۔ مرزا غلام احمد قادیانی کے بارے میں آتا ہے کہ جب اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا اور لوگوں کو معلوم ہوا کہ ایسا ایسا شخص ہے، فلاں شخص ہے، تو لکھا ہے کہ آنکھ سے کانا اور حواس بالکل باف تھا، کچھ پتہ ہی نہیں۔ کبھی تو مہدی ہونے کا دعویٰ کر بیٹھا، کبھی عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کر بیٹھا، اور کبھی تو اس نے اپنے آپ کو بالکل عورت ہی بنا لیا، اس نے کہہ دیا میں مریم ہوں۔ لوگوں نے معلوم کیا بھائی مریم ہو، آپ مرد ہو یا عورت ہو، آپ کو کچھ معلوم نہیں۔ تو گویا کہ جس کے حواس سے ختم ہو چکے ہو، اس کو کچھ پتہ ہی نہ ہو، ایسے لوگ بھی نبوت کا دعویٰ کر چکے ہیں۔ لیکن اندھی تقلید اتنی خطرناک ہوا کرتی ہے کہ اس کے ساتھ اس دور میں بھی ایسی حالت ہونے کے باوجود بھی لوگوں نے اس کی اتباع کی ہے، اور آج اس کا بہت اچھا چکر چل رہا ہے دنیا کے اندر۔ کتنی قادیانیت پھیلی ہوئی ہے دوسری جگہوں پر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ واقعہ تھوڑا شارٹ بیان کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو اندرونی اعتبار سے بھی کیسے محفوظ رکھا ہے اور کیسے ان کی برات کو ظاہر کیا ہے۔ بنی اسرائیل کے اندر کتنے نبی آئے، کسی اور قوم کے اندر اتنے نبی نہیں آئے جتنے بنی اسرائیل کے اندر آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوا، پیدا ہوا، تو ہوتا کیا ہے کہ یہ لوگ اس دور میں دریائے نیل مشہور ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کو غرق کیا تھا، تو نہایا کرتے تھے لوگ، ٹیوب ویل کا، ٹنکیوں کا، غسل خانوں کا تو کوئی انتظام تھا ہی نہیں، سب اسی طریقے پر دریا میں بڑے، نہر میں بڑے، نہائے اور باہر نکل گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی کے اندر حیا ہوتی ہے بائی نیچر، فطرت میں اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت ساری حیا رکھی ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں تو لوگ چڈی بنیان میں گھومتے پھرتے ہیں، ان کی حیا تو ختم ہے، یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا اپنی لنگی کو گھٹنے سے اوپر کیے ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی یہ ستر ہے، اس کو بند کرو، ان گھٹنوں کو ڈھک لو۔ تو پتہ چلتا ہے کہ بھائی یہ کچھے بنیان میں گھومنے والے حیا نہیں ہے، اور آیا ہے اذا فاتک الحیا فافعل ما شئت، جب انسان کی حیا ختم ہو جاتی ہے تو چاہے جو چاہے کر سکتا ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے۔ بہرحال یہ بات ادھر سائڈ میں نکل رہی ہے، میں کہہ رہا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نہانے کا جب نمبر آیا تو یہ تو باحیا آدمی ہے، نبی بھی ہے زمانے کے، تو بیٹھے ہوئے تھے، بیٹھ کر کے نہا رہے تھے۔ لوگ مذاق کرتے ہیں ایسے موقع پر، آپ کہیں جس طرح کے ریلوے اسٹیشن ہے یا ایئرپورٹ وغیرہ ہے، آپ وہاں جا کر کے بیٹھ کر کے استنجا کرنے کی کوشش کرنا تو لوگ آپ کو ایسے دیکھیں گے جیسے کوئی دوسری دنیا سے مخلوق آ گئی ہے، کسی دوسرے سیارے سے یہاں آئے۔ وہ قوم بھی ایسی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہنے لگے ارے یار یہ تو کچھ نہیں ہے اس کے اندر، تو بیکار ہے، عورتوں کی طرح پیشاب کر رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے ایسے ہی کہا تھا، تو جب ان کو دیکھا داڑھی بھی ہے اور طاقتور بھی ہے
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پتھر کو جو ایک قوم مل کر کے ہٹایا کرتی تھی جب اپنے جانوروں کو پانی پلاتی تھی، ایسے سائڈ میں دھکا مار کے اس کو سائڈ میں کر دیا تھا جیسے کوئی ان کے اندر کوئی اسپرنگ لگا رکھے ہو. اتنی طاقت تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اندر. جبھی تو قرآن کریم نے بتایا ہے کہ بھائی بہت طاقت والے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو شادی کا سبب ہوا تھا وہ یہی سبب بنا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعیب علیہ السلام کی جو بیٹیاں تھیں وہ پانی پلانے کے لیے جانوروں کو آیا کرتی تھی تو لائن میں لگی ہوئی تھی. وہ سائڈ میں کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ یار لوگ آ رہے ہیں پانی پلا رہے ہیں جانوروں کو، جا رہے ہیں تھوڑا پتھر ہٹا رکھا ہے. انہوں نے دیکھا یہ لڑکیاں آرام سے کھڑی ہیں. انہوں نے کہا لاؤ میں آپ کے جانوروں کو پانی پلاتا ہوں. بس پتھر کو پکڑا اور سائڈ میں کر کے پانی پلایا اور بھیج جاؤ اپنے گھر. تو انہوں نے جا کے گھر بتایا کہ ابو جان آج فلا آدمی سے ملاقات ہوئی ہے اور ایسا ہوا ہے، بہت طاقتور بھی ہے، زبردست قوت ہے اس کے اندر. ہماری پوری قوم اس پتھر کو ہٹاتی ہے لیکن ان کے اندر ان سے زیادہ طاقت ہے. بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام جب نہا رہے تھے اور ایسی ایسی باتیں نکل کے آئی، اللہ تعالیٰ کو یہ چیز ناگوار ہوئی. یہ چیزیں پسند نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو. خود انسان کو پسند نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو کیسے پسند ہوگی؟ آپ کو یا آپ کے بیٹے کو کوئی یہ کہہ دے یہ تو نامرد ہے، اچھا لگے گا؟ نہیں لگے گا نا. تو انہوں نے کہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ کہ یہ تو امرد ہے، ادرد ہے. ادرد بولتے ہیں عربی زبان میں کہ ان کے جو عزم ہے وہ ختم ہو چکا ہے. ہماری زبان میں کہتے ہیں نامرد ہے. اللہ تعالیٰ کو کہا یار یہ کیسی کیسی باتیں کر رہے ہیں. تو ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام جب نہانے لگے دوسری مرتبہ تو اللہ تعالیٰ نے پتھر کو جو حکم دیا جس کے اوپر کپڑے رکھے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب نہا کر کے نکلے ڈنڈا ان کے ساتھ موجود ہوتا تھا جس کو عصا کہا جاتا ہے، اس کا بہت قرآن کریم میں ذکر آیا ہے. تو چلنے لگے نکل کے. اللہ تعالیٰ نے پتھر کو کہا نکل جا کپڑے لے کر کے ان کے بھاگ لے. تو پتھر جو تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کپڑے لے کر کے روڑنا شروع ہو گیا اور بھاگا جا رہا ہے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام یا حجر ڈنڈا لے کر کے دوڑ جا رہے ہیں پیچھے. پتھر نہیں رکتا بھائی، وہ اللہ کے حکم کا محتاج ہے. اللہ نے اس کو حکم دیا ہے، جب اللہ اس کو حکم دے گا تب وہ رکے گا. اللہ نے اس کو حکم دیا چلنے کا تو بھاگا جا رہا ہے. تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام گزرے پتھر کے پیچھے اور وہ لوگ جو مذاق اڑایا کرتے تھے انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو انہوں نے کہا یار یہ تو ہم خواہ ان کے اوپر تہمت لگا رہے ہیں. یہ تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، فٹ فاٹ ہے، اندرونی اعتبار سے بھی اور باہر کے اعتبار سے قوت بھی ان کی بہت زبردست ہے اور اندر کے اعتبار سے تو الحمدللہ بہتر ہے. ایسے باور کرایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. اور کیا ویسے زبان میں کہا جائے تو اللہ نے ایک دھول چٹائی ہے ان کو اس بات پر کہ جیسے تم نے میرے نبی کو تہمت لگائی ہے کہ اس کو نامرد کہا ہے، اب دیکھ لو سب سے زیادہ طاقتور یہی ہے. تو دکھایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء کرام کو ہر اعتبار سے بالکل پاک صاف محفوظ اور جسمانی بیماری جو ہلاکت والی ہوا کرتی ہے یا عیب ہوا کرتا ہے سب سے محفوظ رکھتے ہیں. لیکن مرزا غلام احمد قادیانی ایسا شخص ہونے کے باوجود جب اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو لوگ اس کے پیچھے چل پڑے. آج ہمارے یہاں فتنہ زمانہ شکیل بن حنیف کے نام سے اس نے دعویٰ کیا ہے. اس نے دعویٰ کیا ہے کہ مہدی ہوں، کبھی وہ کہتا ہے میں مسیح ہوں یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اور اس نے کام تو بہت پہلے شروع کیا تھا. دربھنگا بہار میں کوئی عثمان پورا گاؤں ہے، وہاں کا وہ رہنے والا ہے. اس نے اپنی دعوت جمائی دلی کے اندر. اس نے کہا کہ میں ایسا ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں. لوگوں کو جو چیز غلط ہوا کرتی ہے کوئی نہ کوئی تو ایسا ہوتا ہے کہ اس کو سمجھ جاتا ہے کہ بھائی یہ غلط بات کہہ رہا ہے. تو اس کو پیٹا ٹھیک ٹھاک کر کے اس کی ٹھکائی لگ گئی اور بھاگ گیا وہاں سے. اس کے بعد میں اس نے مہاراشٹر میں جا کر کے چکا جمایا اپنا. اب کسی وہاں کے علاقے میں وہ موجود ہے اور کرتے کرتے
اتنی پوشیدہ رازداری کے ساتھ کام کر رہا ہے کہ آج آپ کے بجنور علاقے کے اندر بھی اس کا کام چل رہا ہے، آپ کو اس چیز کی ہوا بھی نہیں ہے۔ ابھی پچھلے ہفتے میں دارالعلوم کا اعلان نکلا ہے، تو بجنور بڑھاپور یہاں مدرسے کے اندر علماء کرام کی میٹنگ ہونے والی ہے، وہ جلسے ٹائپ میں میٹنگ ہوگی، وہ اس میں خود حضرت معظم دارالعلوم دیوبند مفتی ابوالقاسم صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف لا رہے ہیں، تو وہ اسی کے اوپر بات کریں گے۔ وہ خصوصاً تو علماء کرام کے لیے، کوئی جانا چاہے شرکت کرنا چاہے تو 2 دن ہے اس کے، جو آنے والی 13 اور 14 تاریخ ہے، یا غالباً 11 اور 12 ہے، 2 دن یہ وہاں پر جلسہ ہوگا۔ بتانے کا مقصود ہے کہ اس کے جال میں پھنسنے والے عام طور سے ہمارے کالجز کے لڑکے، اسکول کے لڑکے، اور وہ طبقہ جو دین سے بہت دور ہے، گویا کہ صرف اپنے کام سے اس کو مطلب ہے، کام کیا اپنے گھر، کام کیا اپنے بیڈ روم میں پہنچ گیا، یہ اس کا کام ہے۔ تو وہ ایسے لوگوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر تلاش کر کر کے نکال رہا ہے اور ان کو اپنا پیروکار بنا رہا ہے۔ آیا ہے، بعض حضرات نے کہا ہے کہ بھائی جس نے نبوت کا دعویٰ کیا وہ تو سیدھا کیا ہے، کافر ہے۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث پڑھی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی بھی نبی نہیں آنے والا۔ یہاں آپ 2 باتیں سمجھیں۔ آپ کو پتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے آسمانوں پر اٹھایا ہے، کیسا؟ قرآن کریم میں ہے، اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک، ہم تجھے اٹھا لیتے ہیں، اے عیسیٰ ہم تجھے اٹھا لیتے ہیں، انی متوفیک، تجھے یہ لوگ نہیں مار سکتے، ہم ہی تجھ کو وفات دیں گے۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر زندہ اٹھایا ہے۔ قیامت کی علامت میں سے 2 طرح کی علامات ہیں، ایک علامات صغریٰ اور دوسری علامت کبریٰ ہے۔ علامت کبریٰ میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا میں بھیجنا ہے، اور ان سے پہلے حضرت مہدی علیہ السلام دنیا میں پیدا ہوں گے، اور اس کے بعد ان کو حکومت دی جائے گی۔ ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جی بولے تھوڑا زبان پر چڑھے گا تو آپ کو پتہ چلے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، اور حضرت مہدی پیدا ہوں گے، اس کے بعد ان کا ظہور ہوگا۔ پیدا ہوں گے، یہ بات یاد رکھنا، حضرت مہدی پیدا ہوں گے، اس کے بعد ان کو حکومت ملے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذریعے سے ایک نظام ہے جو یہ علم کا ہے۔ تو کہا ہے کہ سارا علم سمٹ کر کے یہ مدینہ پہنچ جائے گا، اور مدینہ میں وہ پیدا ہوں گے۔ ماں کا نام فاطمہ، باپ کا نام نہیں، حضرت فاطمہ کے نسب سے ہوں گے، یعنی خاندان سے ہوں گے۔ باپ کا نام عبداللہ ہوگا، اور ان کا خود کا نام محمد ہوگا، اور شکل صورت میں اور اخلاق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہوں گے۔ یہ ان کی سب سے بڑی علامات ہے جو حدیث مبارکہ میں بیان کی گئی ہیں۔ وہاں سے مدینے میں لوگ ان کو تلاش کرنا شروع کر دیں گے کہ مہدی پیدا ہو چکے ہیں اور اتنی اتنی عمر ان کی ہو چکی ہے، تو وہ وہاں سے چپ چاپ نکل جائیں گے۔ کیا بات سمجھ میں آئی؟ حضرت مہدی اپنا دعویٰ نہیں کریں گے کہ میں کیا ہوں،
مہدی ہوں، اور یہ کیا کر رہا ہے کہ میں مہدی ہوں۔ دوسری بات، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، اور یہ کیا ہے؟ پیدا ہوا ہے۔ اس کے باپ کا نام حنیف ہے، شکیل اس کا نام ہے، اور اس کے باپ کا نام حنیف ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے باپ کا نام کیا ہے؟ کوئی بتائے گا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے باپ ہے ہی نہیں۔ حضرت عیسیٰ بن مریم، اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا ہے۔ یہ سب سے بڑی خصوصیت ہے ان دونوں حضرات کی۔ اس لیے سارے اشکالات ختم ہو چکے ہیں۔ جو دعویٰ کرے گا کوٹا جائے گا، پٹے گا، سب کچھ ہوگا، لیکن وہ نبی نہیں بن سکتا۔ حضرت مہدی علیہ السلام جب آئیں گے اور یہاں سے مدینے سے نکلیں گے، لوگ ان کو تلاش کرنا شروع کر دیں گے۔ تلاش کرتے کرتے مکہ کے اندر ایک آواز پھیلے گی، حضرت مہدی علیہ السلام یہ حجر اسود اور جو منتظم ہے ان دونوں کے درمیان یہ کیا کر رہے ہوں گے؟ طواف کر رہے ہوں گے۔ طواف کرتے کرتے حجر اسود اور منتظم، دیکھیے ایک چادر ہے کعبے کی، وہاں پر یہ اس جگہ پر ہوں گے اور لوگ ان کو آ کر کے دیکھ لیں گے۔ بہت کم ایسے لوگ ہوں گے جو ان کو پہچانیں گے۔ وہ کہیں گے کہ بھائی یہ مہدی ہے، ان کے ہاتھوں پر بیعت ہو جاؤ۔ اور کہا ہے کہ اس وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ایک آواز آئے گی کہ ہاں یہی مہدی ہے، آپ کو انہی کے پیچھے چلنا ہے، اس کے علاوہ کسی کے پیچھے نہیں چلنا۔ اللہ تعالیٰ ان کو یہ چیز عطا فرما دیں گے، اور کرتے کرتے بہت بڑی حکومت ان کی ہو جائے گی، تمام مسلمان ہو جائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، اور وہ فرشتوں کے پروں پر ہاتھ رکھے ہوئے بیت المقدس کے اوپر آئیں گے۔ فجر کی نماز کا وقت ہوگا جو حدیث مبارکہ میں ہے۔ حضرت مہدی علیہ السلام ان کو فتح کرتے کرتے وہاں پہنچ جائیں گے، شام کے اندر۔ وہاں سے مصلی پر پہنچ گئے ہوں گے، تکبیر ہو رہی ہوگی، لیکن اسی وقت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، تو حضرت مہدی علیہ السلام فوراً پیچھے ہٹیں گے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ بھائی یہ نبی ہے پہلے، اور میں تو نبی نہیں ہوں، تو یہ نماز پڑھائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے ہاں ایک بات اور یاد رکھیں، بیت المقدس سے سیڑھیوں کے ذریعے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اتارا جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہاں کہیں گے کہ بھائی مجھے بہت کام ہے، مجھے دجال کو ختم کرنا ہے، اسے مارنا ہے، اسے قتل کرنا ہے، نماز آپ ہی پڑھائیں۔ تو حضرت مہدی علیہ السلام ہی خود نماز پڑھا دیں گے اور نماز ختم ہو جائے گی۔ اس کے بعد بہت ساری علامات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں اور قرب قیامت ہونے والی ہیں۔ صرف اس بات کا خیال رکھنا، کسی کو بھی کہیں پر بھی اگر اس طرح کا شخص ملے، اس کی ملاقات ہو، تو اس کے جھانسے میں آنے کی کوشش بالکل بھی نہیں کرنا۔ کبھی آپ اس کی چائے کے چکر میں، اس کے سموسے کے چکر میں، اس کی بریانی نہاری کے چکر میں آ کر کے اپنے ایمان کو ختم کر بیٹھے، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ پھسلے نہیں۔ آج کا مسلمان صرف اسی وجہ سے کہ اس کے پاس علم نہیں ہے، اور خصوصاً ہمارے نوجوان اس کے ہاتھوں میں پھنسے جا رہے ہیں، بہت زبردست کام کر رہا ہے۔ تو یہ آپ کو پہلے ہی بتایا جا رہا ہے، آپ کے علاقے کے اندر ہی ایسے لوگ آ چکے ہیں جو اس کی طرف سے کام کر رہے ہیں۔ ٹھیک اسی طرح آپ کی جماعت، یہ تبلیغی جماعت جو کھلم کھلا کام کرتی ہے، لیکن اس کی جماعت ایسی ہے جو زمین کے نیچے سے گویا کے کام کر رہی ہے۔ آپ کے پیروں کو بھی، آپ کے کانوں کو بھنک بھی نہیں لگی ہوگی کہ آپ کے خاندان کی خود مرتد ہو کر کے قادیانی یا اس کو ماننے والے بن چکے ہوں گے۔ اس لیے میری آپ سے گزارش ہے، درخواست ہے، جو یہاں موجود نہیں ہے ان تک یہ بات پہنچائیں، اور میں یہ بات ویسے یوٹیوب پہ پہنچ جائے گی، آپ دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں اور سنا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کے عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔